کہ یہ زمانہ گزر رہا ہے کہ صحابہ کے عقیدہ کے ساتھ ہمارا عقیدہ میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں پیدا ہو رہا، یہ الجھن پیدا ہو گئی، آج بھی ہے یہ الجھن کئی لوگوں کو، اور صحابہ کرام کے عقیدے سے اپنا نیا عقیدہ بنانا چاہتے ہیں، نیا عقیدہ بنا کے پھر نئی شریعت بنانا چاہتے ہیں، نئی فقیری اور نئی ولایت بنانا چاہتے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کہ علم کے بغیر ہی ولایت ہے، عمل کے بغیر ہی تقویٰ ہے۔ حضرت غوث پاک نے آنے والے بندے کے دل کا راز بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں میں بھی سمجھدار تھا، میں نے توجہ نہ کی، میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے خطیب ہیں، اور خطیب بعض اوقات کوئی ایسا یہ جملہ بول جاتے ہیں کہ جو آپ کے مضمون میں ہو، تو آپ نے وہ بول دیا ہو کہ صحابہ کا عقیدہ ہمارا ہی عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری نا، میں نے جب یہ خیال کیا تو حضرت غوث پاک میری طرف منہ کر کے نا یوں اس طرح فرمایا کہ جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں میں پھر حیران ہوا، پھر میں نے سوچا کہ خطیب منہ ادھر ادھر کرتے ہیں بات کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے غوث پاک نے عام بات کرتے ہوئے میری طرف منہ کر لیا ہو تو میں نے سمجھا ہو کہ میرے لیے بات ہے۔ کہتے ہیں یہ دوسرا خیال آیا تو پھر حضرت غوث پاک نے میری طرف متوجہ ہوئے، میرا نام لیا، فرمایا شیخ ابو بکر حماد، میں تجھے یہ خبر دے رہا ہوں کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ اس پر دلیل اب سن، فرمایا جا چلے جا، قومو چلے جاؤ یہاں سے، اور اس پر شرط بات یہ ہے کہ اب تمہارے والد محترم تمہارے گھر میں آ چکے ہیں۔ شیخ ابو بکر کہتے ہیں کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ جب میں گھر سے آیا تھا میرے والد محترم گھر میں نہیں تھے، کہاں شہنشاہ بغداد حضرت غوث پاک جہان بھر میں نظر ہے، خطبہ بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کی دستگیری بھی فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت کے پابند تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ فرائض کی پابندی ہر حال میں لازم ہے، جو فرائض کی پابندی نہیں کرتا نہ اس کے واجبات قبول ہیں، نہ اس کی سنتیں منظور ہیں، نہ اس کا کوئی مستحب عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ یہ غوث پاک کا خطبہ میں سنا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ تصوف سیمینار ہے اور نام عبد القادر جیلانی کے ہے۔ تو فرمایا جو فرض نہیں پڑھتا نہ اس کا کوئی نہ اس کا کوئی واجب قبول ہے، نہ اس کی سنتیں منظور ہیں، نہ اس کا کوئی مستحب منظور ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جو فرضوں کو نہ پڑھے، مستحبات پہ عمل کرے، مستحب عمل پہ زور دے۔ حضرت غوث پاک ولیوں کے شہنشاہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کو کوئی وقت کا بادشاہ بلائے۔ توجہ کرنا بھائی، حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو فرض نہ پڑھے، نفلوں پہ زور دے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے کو بادشاہ بلائے اپنی خدمت کے لیے، وہ دور دراز سے سفر کر کے وہاں بادشاہ کے دربار میں پہنچے، پر بادشاہ کی خدمت نہ کرے، خدمت بادشاہ کے وزیر کی کرنی شروع کر دے۔ بات سمجھ آئی کہ وہ جو فرض نہ پڑے نفلوں پہ زور دے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو بادشاہ بلائے، وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے لیکن بادشاہ کی خدمت نہ کرے، اس تک نہ پہنچے، اس کے وزیر کی خدمت کرتا رہے۔ بتاؤ بادشاہ راضی ہوگا؟ نہیں راضی ہوگا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں وزیر کی لاکھ بار خدمت کرے وہ نہیں راضی ہوگا، بلایا بادشاہ نے اپنی خدمت کے لیے تھا تو اس کی کرتے تو پھر راضی ہوتا۔ یہی مثال ہے کہ فرض بادشاہ ہیں، جو واجبات سنتے نوافل ہیں یہ ان فرضوں کے وزیر ہیں، یہ ان فرضوں کے وزیر ہیں۔ جب ان کے ساتھ معاملہ ہو تو بادشاہ تک رسائی تب ہوگی جب بادشاہ کی بات کو باندھ لیا جائے۔ تو حضرت غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی عقیدے کے اعتبار سے آپ نے کتاب لکھی، اور اس کتاب میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان لکھا، اور اس میں یہ بیان کیا کہ گزرتے ہوئے زمانے میں یہ وقت آئے گا کہ لوگ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، گروہ در گروہ بن جائیں گے۔ حضرت غوث پاک فرما گئے کہ
کہ ہمارا عقیدہ اس جماعت کے ساتھ ہے جو صحابہ کی جماعت ہے، اور صحابہ وہ ہیں کہ جن کو رسول پاک نے اہل سنت و جماعت کا لقب دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام مسلم نے مقدمہ مسلم شریف میں اس بات کو نقل فرمایا، میں حیران ہو گیا پڑھ کے۔ فرماتے ہیں کہ ان کا وصال 110 ہجری میں ہے۔ غور کرو، جن کی میں بات کرنے لگا ہوں 1444ویں ہجری جا رہی ہے، اور یہ بات ہے 110 ہجری کی۔ آقا کریم علیہ السلام کے ہجرت کے بعد 110 سال گزرے، اس زمانے کی بات ہے۔ حضرت امام مسلم قشیری فرماتے ہیں جب ہمارے دور میں کوئی بندہ حدیث بیان کرتا تو ہم بغیر کسی کیل و کال ہیل و حجت کے اسے حدیث قبول کر لیتے، لیکن جب حدیث بیان کرنے والوں میں کچھ بد مذہب لوگ شامل ہو گئے، اب ہم ہر کسی کی حدیث نہ لیتے، ہم اتنا پوچھتے بتاؤ یہ حدیث بیان کرنے والا کون ہے؟ اگر جواب آتا کہ یہ بتانے والا راوی حدیث اہل سنت ہے، ہم بغیر کسی کیل و کال ہیل و حجت کے اس کی روایت کو قبول کر لیتے، اور اگر وہ اہل سنت نہ ہوتا ہم اس کی روایت کردہ حدیث کو چھوڑ دیتے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عقیدہ یہی عقیدہ تھا کہ آپ اہل سنت و جماعت عقیدہ رکھتے تھے، اور خود وضاحت کرتے ہوئے اپنے خطاب میں 3 بار فرمایا کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ آج پیر ہیں ون پونے، بڑے پیر ہیں جی، اب تو دور آ گیا مرید تھوڑے پیر زیادہ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیر کم تھوڑے تھوڑے، مرید زیادہ ہوتے تھے، اب پیر زیادہ مرید تھوڑے ہیں، اور اب عمل کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں، عمل سے بیزار، دین سے دور۔ پیر صاحب کو دین کا مسئلہ نہیں آتا، حضور غوث پاک سے پوچھا گیا تو فرماتے پیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے پاس شریعت کا ظاہری علم ہو، ظاہری علم نہ ہو تو وہ پیر بننے کے قابل نہیں۔ آج کل ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں صوفی بن جاؤں، میں سائیں بن جاؤں، میں درویش بن جاؤں، میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، ہونا چاہیے۔ پر غوث پاک سے تو پوچھئے، حضرت غوث پاک سے پوچھا گیا کہ جناب میرے اندر یہ تڑپ ہے، تمنا آرزو ہے کہ میں اللہ کا قرب پانا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہے کہ رب کا قرب پا لوں؟ اب سنو، حضرت غوث پاک نے فرمایا اے بندے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے جو پہلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ فقہ کا علم حاصل کر۔ جب فقہ کا علم حاصل کرے گا تو پھر تجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت آئے گی۔ فقہ کا علم کیا ہے؟ یہ وہ مسائل جو نماز کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، حلال اور حرام کے مسائل ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے مسائل ہیں، ان کو فقہ کہتے ہیں۔ دین کے مسائل، یہ جانور حلال ہو گیا، یہ حرام ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، کون سی بوٹی کھانی ہے، کون سا حصہ چھوڑنا ہے، یہ فقہ کے مسائل ہیں۔ حضرت غوث پاک فتویٰ دیتے ہیں کہ جب تک بندے کو فقہ کے مسائل نہیں آتے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کہ وہ کہے کہ میں فقیر ہوں، میں اللہ کا درویش ہوں اور مجھے اللہ کی معرفت ہے، نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ پہلے علم اس بندے کے پاس موجود نہ ہو۔ علم کے بغیر، سلطان باؤ نے بھی لکھا ہے کہ علم بعد جو کرے فقیری، جی علم کے بغیر جو فقیری کرے وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے، سچا وہی ہے کہ جو پہلے علم حاصل کرتا ہے۔ حضرت غوث پاک سے پوچھتے ہیں جناب آپ غوث اعظم ہو، محی الدین آپ کا لقب ہے، غوث الثقلین زمانہ کہتا ہے، یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ تو خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں پڑھتا رہا یاد کرتا رہا، پھر علم پر عمل کرتا رہا، یہاں تک میرے اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ اللہ کرنا اچھی بات ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، دل صاف ہوتا ہے، بندے کے جو معاملات ہیں وہ درست ہوتے ہیں، ذکر اللہ کرنے سے، تلاوت قرآن کرنے سے، نماز پڑھنے سے بندے کے سارے معاملات درست ہوتے ہیں، پر رب کی معرفت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک بندے کے پاس حلال و حرام فقہ کے مسائل کا علم نہ ہو۔ جب پتہ ہی نہیں کہ فرض کتنا ہے، واجب کتنا ہے، سنت کس کو کہتے ہیں، حرام کیا ہوتا ہے، جب یہ علوم آ جاتے ہیں، اور ان علوم کے آنے کے ساتھ ساتھ پھر مفتی احمد یار خان اپنی کتاب رحمت خدا بوسیلہ اولیاء اس میں مسئلہ لکھ گئے، فرماتے ہیں علم بھی ہو، جب تک مصطفیٰ جان عالم کی نظر نہ ہو اللہ کی معرفت نہیں مل سکتی۔ میں کوئی بات کر گیا ہوں، علم بھی ہو، علم تے ایدے بھی بڑا سی وڈی مسیتی آلیاں کول جی بڑا علم کے دعوے تھے، لیکن علم سے کچھ نہیں بنا، وہ خود بھی ڈوبے، اپنے ساتھیوں کو بھی لے ڈوبے، جب تک علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم نہ ہو تب تک علم بندے کو گھاٹے میں لے جاتا ہے اور اندھیرے گڑھے میں لے جاتا ہے، اور علم کے ساتھ علم والے آقا کی نظر کرم ہو تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اتنا علم، اتنا تقویٰ، اتنی طہارت ہونے کے باوجود پھر حضرت سعدی بولے، فرماتے ہیں حضرت سعدی کا زمانہ حضرت غوث پاک کا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے۔ غوث پاک 91 سال عمر پاک پائی ہے، 470 ہجری میں دنیا میں آئے، 561 میں دنیا سے چلے گئے، اور یہی زمانہ حضرت غوث پاک کا ہے۔ آپ کا وصال غوث پاک کے وصال کے بعد ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، حضرت سعدی شیرازی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا، کعبہ شریف کا طواف کیا، میں دیکھتا کیا ہوں ایک بندہ ہے جس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، اور کعبۃ اللہ کا دروازہ، اور یہ فرش نہیں تھا اس وقت، کنکریوں کا فرش تھا، وہ بندہ ہے کوئی اللہ کا، وہ سجدے میں سارا ہے اس کا۔ حضرت سعدی مصلح الدین شیرازی فرماتے ہیں کہ وہ سجدے میں رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو نے مجھے اپنا قرب دیا، لوگ میرے بارے میں بڑا گمان رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو مجھے نابینا کر کے اٹھانا، میری آنکھیں نہ ہو یا میرے ہاتھوں پہ پردہ ڈال دینا، کیوں کہ میں تیرے بندوں کے سامنے شرمسار نہ ہوں۔ حضرت سعدی کہتے ہیں وہ بار بار یہی آرزو اور آہوزاری اللہ سے دعا کرتا ہے، کہتے ہیں طواف کرنے والوں کے طواف رک گئے، لوگ اس کی آواز، اس کی درد کی وجہ سے اپنے آپ کو روک کر اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرنے لگے، یا اللہ یہ بندہ جو تیرے در پہ سر بسجود ہے اس کی آرزو کو پورا کر لے۔ کہتے ہیں جب سب دعا طواف کرنے والے رک گئے، غوث پاک ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس بندے نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا تو پتہ چلا یہ کوئی رات کا گناہگار اور دن کا کوئی اغیار نہیں تھا، یہ وہ دعا کر رہے تھے جن کو زمانہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔